ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الروم کی نشست نمبر 6 میں حاضر خدمت ہیں۔ سورۃ الروم کی 46 تا 53 8 آیات کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں آیت نمبر 41 میں پڑھا تھا کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا ہے۔ اگر وہ آسمان سے نازل کردہ ہدایات کی پیروی کرتے تو حالات پرامن اور خوشگوار رہتے۔ جیسے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو زمین کے حالات خوشگوار ہو جاتے۔ یاد رہے، اللہ سے بڑھ کر انسان کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اللہ کا نازل کردہ دین انسانوں کی خیر خواہی پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ دین کے علاوہ دیگر نعمتوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر انسان کا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان نعمتوں سے یہ یقین بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اب پڑھو اگلی آیات اور کرو یقین حاصل۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، وہی بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں لانے والیاں۔ کس بات کی خوشخبری لاتی ہیں ہوائیں؟ کہ خوشگوار ہوائیں جب آئیں گی تو بادل آئیں گے، بارش ہوگی، موسم خوشگوار ہوگا، فضا تر و تازہ ہوگی، زمین سیراب ہوگی، فصلیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِي، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ بارش سے جو جو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں وہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ اللہ یہ جو ہوائیں چلاتا ہے تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ جب موافق ہوائیں چلتی ہیں تو بحری جہاز بسہولت آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ اس کے فضل سے مراد اس کا رزق، تجارت۔ اس کشتیوں میں، بحری جہازوں میں جا کر اس کو تلاش کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بحری جہازوں میں لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بہت سارا مال تجارت آتا ہے، بڑے بڑے کنٹینر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جن علاقوں میں بندرگاہیں ہیں وہاں پر بڑے روزی کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یہ گوادر پورٹ جو پاکستان میں بننے جا رہا تھا، اس کا بھی یہی فائدہ ہونا تھا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ انسان شکر کرے۔ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ شکر کے 3 درجے ہیں، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجنان۔ اندر بھی شکر ہو، شرک نہ ہو، توحید ہو، زبان پر بھی شکر کے کلمے ہو، الحمدللہ، اور شکر بالجنان، انسان اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو۔ یعنی یہ صرف مظاہر فطرت نہیں بلکہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے رسول بھی بھیجے۔ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ لائے تھے ان کے پاس روشن دلائل، جن کی روشنی میں حق تک پہنچنا بالکل آسان تھا، لیکن وہ حق تک نہ پہنچے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے کو جاری رکھا۔ تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا، ورنہ اللہ کے ذمے تو کوئی شے نہیں ہے۔
تو پچھلی قوموں میں ایسے ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم سبا، یہ سب ہلاک کر دیے گئے، اور مومنین کو، نبیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتصیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ پھیلاتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر کر دیتا ہے ان بادلوں کو تہ بتہ، یعنی بادلوں کو گہرا کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کالی گھٹاؤں میں ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو اس کے درمیان سے بارش برستی ہوئی۔ غور کریں، بارش کا یہ نظام کس نے ترتیب دیا، کس نے ڈیزائن کیا، اور انسانوں کے لیے یہ کتنا مفید ہے؟ تو اسی طرح آسمانی ہدایات بھی انسان کے لیے مفید ہیں، انسان کو چاہیے اسی کی پیروی کرے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب وہ برساتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو فوراً ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جن علاقوں میں فصلوں کی پیداوار کا تعلق آسمانی بارش کے ساتھ ہے، وہاں تو بالخصوص لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ بالکل نا امید ہو رہے تھے۔ تو ذرا دیکھیے، ان حالات سے یہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ لمحے بھر میں انسانوں کے حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لمحہ بھر پہلے مایوس ہو رہے ہیں، پھر بارش آ گئی، پھر اچانک خوش ہو گئے، تو بدل جاتا ہے نا۔ آج بھی انسان فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اس کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ آج بھی حالات بدلنے پہ قادر ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تو دیکھ اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف، کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دن قیامت مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ پورا یقین انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب آگے اللہ خوشگوار ہواؤں کے بعد نقصان دہ ہواؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ ان نعمتوں کو ہی عذاب بنا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوائیں چلا دیں جس کے اثرات سے وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھیں، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ دیکھ لیں، ان کی ناشکری یا شکر گزاری دونوں ہی دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ جب بارش ہوتی ہے، نعمتیں آتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کوئی ایسی ہوا بھیج دے کہ جس کے اندر نقصان ہو جائے تو پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ اللہ سے کمزور تعلق کی نشانی، ورنہ چاہیے تو یہ ہے کہ اگر خوشحالی ہو تو شکر کریں، اس کو جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کریں، اور اگر تنگی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اس کی طرف رجوع کریں اور امید رکھیں کہ اللہ جلدی حالات کو بدل دیں گے۔ لیکن یہاں ان کی حالت کیا ہے؟ جب نقصان ہوتا ہے تو ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اب آگے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، بالخصوص جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یعنی جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ بہروں کو اس وقت تو بالخصوص بالکل بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ دے کر جا رہے ہوں۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ مزید یہ کہ آپ کی بات یہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ جب ان کی یہ کیفیت ہے تو یہ تمام تر دلائل کے باوجود حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھے کو ہدایت دینے والے ہیں اس کی گمراہی سے نکال کر۔ ایک بندے نے اندھا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو، وہ حق کو دیکھنا نہیں چاہتا ہو، تو آپ خواہ جتنا بھی زور لگا لیں تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کی گمراہی سے نکال کر اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے، فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار بن جائے۔ تو یہ جذبہ ہو جس میں کہ ہمیں جہاں حق بات ملے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے اور اس پہ فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، حق بات تک پہنچتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے سننا ہی نہیں، حق تسلیم نہیں کرنا، تو ان کو حق کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ہماری نشست نمبر 6 مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔